بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کہاں پہ واقع ہے اور اس میں کتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اس طرح کے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ محترم سامعین، بیت المقدس یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو بیک وقت تین بڑے مذاہب کا مقدس شہر مانا جاتا ہے۔ مسلمان اسے نہایت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی قبلہ اول تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سال تک اس شہر پر اپنا قبضہ حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار رہے۔ تاریخی روایات کے مطابق لفظ یروشلم دو عبرانی الفاظ یرو اور شیلم کے معنی سے مل کر بنا ہے، جس کا معنی امن کا ورثہ ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جری دیا، جس میں بادشاہ شالم نے 2008 قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا نام بیت المقدس یعنی پاکیزہ شہر رکھا، جس میں بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ 5000 قبل مسیح میں بھی یروشلم میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ تاریخی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو فتح کر کے اپنی 1000 حکومت کا دارالخلافہ اسے بنا لیا، جبکہ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ قبل مسیح میں شاہ بابل قدیم عراق بخت نصر نے بیت المقدس شہر کو فتح کر کے اسے دوبارہ سے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو ذلت آمیز طریقے سے بے دخل کر دیا۔ وہ 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ طویل عرصے تک یروشلم کی تصویر بنا رہا، وہ بالکل ویران ہو چکا تھا۔ 100 سال بعد بیت المقدس ایک پر رونق شہر بن چکا تھا۔ قبل مسیح میں بخت نصر کے بعد فارس کے شہنشاہ روش کبیر سائرس اعظم نے بابل پر حملہ کرنے کے بعد دوبارہ سے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے واپس یہودیوں آنے کی اجازت دے دی۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا، لیکن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور شہر یروشلم کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 2 ہجری کے مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا ہی قبضہ تھا۔ حکم الہی سے کعبہ یعنی مکہ کو قبلہ اول قرار دیا گیا۔ 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں کے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ عیسوی میں اموی حکمران نے قبۃ الصغریٰ تعمیر کروایا۔ 691 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس میں تقریباً 70,000 کے لگ بھگ مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے دوبارہ مسلمانوں سے یروشلم حاصل کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد 1244 عیسوی میں مسلمان دوبارہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عیسوی میں سلطان اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا کر 1517 میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ مسیحی اپنی شکست کو بھول نہ سکتے تھے، لہٰذا 1917 میں انگریز جنرل ایلن بی عثمانی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد انگریز فوجوں نے شہر کا دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ باب الخیل کے راستے شہر میں داخل ہوتے وقت یروشلم کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے وہ پیدل شہر میں داخل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ نے یروشلم اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری نے آج تک یہ قبضہ جائز تسلیم نہیں کیا۔ اس مقدس شہر یروشلم نے بھی کیا قسمت پائی ہے کہ یہ بار بار تخت و تاراج ہوا۔
آبادیاں بار بار زبردستی جلا وطن ہوتی رہیں، اس کی گلیاں ان گنت مرتبہ میدان جنگ بنی اور خون کے ندیوں کا منظر پیش کرتی رہیں، اور اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آج بھی ہمیں وہی منظر سامنے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنی اس ویڈیو کے آغاز میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس پر ہی اپنے شہر کو آباد کیا تھا اور یہیں سے معراج شریف کا سفر شروع کیا تھا، اور ہم اپنی ویڈیو کے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔